اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ٹاپک کی شروعات میں ایک حکایت سے کرنا چاہتا ہوں۔ پیرابل ہے، سٹوری ہے، جس سے ہم کچھ درس حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ معمولاً جیسے ماہ رمضان میں لوگ ایک دوسرے کو افطار پہ بلایا کرتے ہیں، تو ایک شہر میں ایک عالم دین کو افطار پہ بلایا گیا۔ وہ شخص جس نے افطار پہ بلایا تھا، اس نے بہت زیادہ خاطرداری کی، عالم دین کو بلایا، گھر پہ اچھے کھانے وغیرہ کھلائے، افطار کروایا۔ اب جب یہ اپنے کاموں میں مصروف تھا، چیزوں کو سیٹل کر رہا تھا، اتنے میں عالم دین جب اس کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ پیسے ہوا کی وجہ سے اڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کو کہیں ایسی جگہ رکھ دی جائے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ اب وہ تھا کام میں، تو انہوں نے اٹھا کے اس کو قرآن مجید جو وہاں رکھا ہوا تھا رہن میں، اس میں جا کے رکھ دیے۔ عالم دین وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب اگلے دن اس کی بیوی کو خیال آیا کہ ہمارے کچھ پیسے تھے جو نہیں مل رہے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سوچا تو اس نے دماغ لگایا اور اس کو یہ لگا کہ ارے کل تو مولانا صاحب آئے تھے، ہو سکتا ہے شاید وہ مولانا نے ہی پیسے لے لیے ہو۔ اب یہ بدظن ہو جاتا ہے مولانا کے لیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے مولانا سے پوچھنا چاہیے تھا، اس نے مولانا سے پوچھا بھی نہیں، اور اب یہ مولانا سے کترانے لگا، ان کے ساتھ مطلب جو اٹھنا بیٹھنا تھا وہ کم کر دیا، کیونکہ اب یہ عالم دین اس کے لیے ایک چور ہو چکا تھا۔ اب کچھ وقت گزرا، پھر سے ماہ رمضان آیا، تو اس نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مولانا کو ضرورت رہی ہو، بیچارے نہیں بول پائے اور انہوں نے اٹھا لیے ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے ہمیں خوب نوازا ہے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے مولانا کو گھر پہ پھر سے بلایا۔ مولانا صاحب گھر پہ آئے افطار کے لیے۔ جب افطار ہو چکا تب انہوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا ایک بات پوچھنی تھی کہ آپ نے دیکھا ہو کہ پچھلے 1 سال میں ہمارا اور آپ کا تعلق تھوڑا خراب ہوا ہے، آپ نے کبھی پوچھا نہیں۔ تو انہوں نے مولانا نے کہا کہ ہاں، ہم نے دیکھا کہ کچھ تو ماجرا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ تھوڑا ہم سے کترا کے چل رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب پچھلے سال جب آپ افطار میں آئے تھے تب ہمارے کچھ پیسے رکھے تھے، وہ آپ نے لے لیے، اس کی وجہ سے ہم آپ سے بدظن ہو گئے۔ اب مولانا یہ سن کے رونے لگے۔ تو اس نے کہا کہ مولانا روئیے مت، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے یہ لے لیا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو ضرورت ہوگی آپ نے لیا، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ تو مولانا نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھ پہ شک کیا یا تم نے یہ سوچا کہ میں نے چوری کی ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے پورے سال بھر میں قرآن مجید کو کھولنے کی بھی تکلیف نہیں لی۔ تو یہ جو حکایت اور پیرابل ہے، یہ آج ہمارے سماج پہ فٹ بیٹھتی ہے۔ قرآن مجید جس کو خداوند متعال نے ہدایت کے لیے، انسان کی گائیڈنس کے لیے، اس ہیومینٹی کی گائیڈنس کے لیے بھیجا تھا، آج اس کے ساتھ جو ویوہار ہو رہا ہے، جس حساب سے اس کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے، وہ واقعی بہت ہی دکھ دائق ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول اسلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، کیا کہیں گے کہ قال رسولو یا رب ان قوم اتخذ ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا، مہجور کر دیا۔ اب علماء کہتے ہیں کہ جو یہ مہجور لفظ ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بھی چیز کو زبان سے، دل سے یا عمل سے ترک کر دے تو اسے مہجور کہتے ہیں۔ قرآن آج ہمارے درمیان ایک حجت ہے، خدا کی ایک آیت ہے، کہ ایک دلیل ہے، اس بیسس پہ ہمارے درمیان قرآن ہے، لیکن قرآن کے ساتھ آج برتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں کچھ ایسے مسائل ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو مشہور تو بہت ہے لیکن معروف نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ مثلا قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، یہ سارے کتب ایسی ہے کہ ہر کسی کے منہ پہ اس کا نام چڑھا ہوا ہے، ہر کوئی جانتا ہے اس کے بارے میں، ہر کوئی اس کی عظمت سے واقف ہے، لیکن صرف مشہور ہے، یہ کبھی پڑھی نہیں جاتی، کبھی سنی نہیں جاتی، نہ کبھی اس پہ بات ہوتی ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ قرآن، نہج البلاغہ کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا لیکن میں اس کو قرآن پہ فٹ کرتا ہوں، یہ ایک ایسا شخص ہے جسے آپ روز دیکھ رہے ہیں اپنی مسجدوں میں، اپنے شہر میں، لیکن کبھی بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ قرآن کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ہم اس کو روز دیکھتے ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، اس سے ثواب بھی حاصل کرتے ہیں، اس سے جو بھی ہمیں فائدے لینے ہیں
ہے, شفا لینی ہے, وہ ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن کبھی بیٹھ کے اس کا مطالعہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے. قرآن جو ہمارے یہاں مشہور اور معروف نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پرابلم سماج میں ہوتی ہے. کیا پرابلمز ہوتی ہے؟ جب بھی کوئی نئی آواز اٹھے گی ہم لوگ نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ ہم قرآن سے دور ہے, اور قرآن ہی حق و باطل کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا ہے. ایگزسٹنگ جو کسٹمز ہوں گی ہمارے سماج میں, ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ کسٹم صحیح ہے نہیں ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم قرآن سے رابطہ نہیں کریں گے ہم یہ چیز نہیں سمجھ پائیں گے. اصلاً اگر کوئی ہمیں اصلی چیز بتا دے گا تو بھی ہم اس کی مخالفت پہ اتر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم اصل سے دور ہیں, ہم قرآن سے دور ہیں. رسول اسلام نے قرآن سے تمسک کرنے کو کہا, جو ان کی حدیث تھی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا, یعنی تم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کرو, ان کو پکڑے رہو. تمسک کے معنی کیا ہے؟ تمسک یعنی کیا؟ صرف پکڑنا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ مثلا ہمارے ٹیبل پہ گلاس رکھا ہوا ہے اور یہ گلاس گرنے والا ہے, ہم اس گلاس کو پکڑ لیں تو یہ ہو گیا ہم نے گلاس کو پکڑ لیا. لیکن ایک ایسا پکڑنا ہوتا ہے کہ جہاں ہم گر رہے ہیں اور ہمیں کسی چیز کو پکڑنا پڑے گا, اگر ہم اس کو نہیں پکڑیں گے تو ہم گر جائیں گے. تو جو اس حساب سے پکڑنا ہوتا ہے کہ جہاں ہم خود کو بچانے کے لیے کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں, اسے تمسک کہتے ہیں. ہمیں قرآن کے ساتھ اس طرح سے جڑنا ہے کہ یہ ہماری کتاب ہدایت ہے, اگر اس کو نہیں پکڑیں گے, اس کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو بہت محدود کر دیا ہے. اگر میں بات کروں تمسک کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے اس کو ہدایت کے طور پہ لیا ہی نہیں ہے, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اس کتاب سے ہم ہدایت بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہم ثواباً پڑھ لیتے ہیں, عربی میں بنا سمجھے بھی ہم لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں, ہم ثواب کی خاطر پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں, لیکن جو ہدایت کا اس کا مدعا ہے اس کے اوپر ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی. ہمارا ذہن بھی آمادہ نہیں ہوتا اس طرف. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بیسک معلومات پتہ ہے, چاہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب کو ڈیٹیل پتہ ہو, لیکن جو بیسک معلومات اہل بیت کے بارے میں پتہ ہے, ویسے ہمیں قرآن کے بارے میں بیسک معلومات بھی نہیں پتہ ہے. مثلا پہلی وحی اگر 27 رجب کو رسول اسلام کے اوپر نازل ہوئی تو ماہ رمضان میں کون سا قرآن نازل ہوا؟ قرآن کے اندر یہ سوروں کا سٹرکچر ایک دوسرے کے پیچھے یہ سورہ جو لگائے گئے ہیں, کیونکہ پہلا سورہ تو سورہ الگ نازل ہوا تھا, لیکن قرآن کی شروعات میں سورہ فاتحہ ہے. تو اس نظم کا, اس سسٹم کا اور یہ جو کرونالوجی لگائی گئی ہے یہ کس نے لگائی ہے؟ یہ پہلا مصحف جو بنا کب بنا ہے؟ اور یہ جو قرآن کی جو آیتیں ہیں ایک دوسرے کے پیچھے جو نمبرنگ ہوئی ہے یہ کس نے کروائی ہے؟ اس میں کیا پہلے سے زبر زیر تھا؟ کیا یہ ایک ہی قرات سے پڑھا جاتا تھا؟ جو بیسک چیزیں ہیں جو انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ جس کو وہ حجت مان رہا ہے, جس کی بنیاد پہ وہ نجات پانے کا سوچ رہا ہے, اس کے بارے میں بھی ہمیں بیسک چیزیں نہیں پتہ ہے. اگر ہمیں ان سب چیزوں کا وہ کرنا ہے, ان سب چیزوں کو ہم اگر نٹ شیل میں دیکھیں تو قرآن مجید کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی جہت چینج کرنی پڑے گی. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اس کتاب سے ہدایت لینی. کتنے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو 70-80 سال کے ہو گئے, قبر کے کنارے پہنچ گئے ہیں, اب ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے, کبھی قرآن کا ایک بار بھی ترجمہ نہیں پڑھا. کتنے ایسے جوان ہیں جو قرآن پڑھے بنا ہی زمین میں جا کے سو گئے, قبر میں چلے گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں, وقت تو چلتا جائے گا, وقت کہیں رکنے والا نہیں ہے, لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ جس کتاب کا ہدایت کا جس کا مدعا ہے اس کو ایک بار بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ لے اور دیکھے کہ خدا ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. دوسرا, ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس کتاب کی اہمیت کیا ہے. کیونکہ مثلا اگر ہم کسی کے ساتھ ٹریولنگ کر رہے ہیں, 15 گھنٹہ ہم نے اس کے ساتھ ٹریولنگ کیا, اب 15 گھنٹے میں 12 گھنٹے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص تو عالم دین ہے. اگر ہمیں 12 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم دین ہے تو ہم نے تو 12 گھنٹے ویسٹ کر دیا. اگر ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا کہ یہ عالم دین ہے تو ہم اس سے کچھ فائدہ لے لیتے. تو قرآن کے ساتھ بھی یہی ہے, ہمیں یہی سمجھ میں آنے میں لیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب سے ہمیں ہدایت لینی ہے. زندگی کے 30-35 سال نکل گئے, ہم نے آج تک قرآن کھول کے نہیں دیکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لوگ عربی تو پڑھ لیتے الحمدللہ اور پورا قرآن ماہ رمضان میں ختم کر لیتے, لیکن جو ہدایت جو سمجھنا ہے وہ ہم کب شروع کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے
تو یہ قرآن جو رسول خدا نے کہا کہ محجور کر دیا گیا ہے، قیامت کے دن اللہ کی محضر میں فریاد کریں گے، ہم بھی اس فریاد میں ہمارا بھی نام ہوگا۔ اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب زندہ کتاب ہے، یہ کتاب مردہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس احادیث ہے کہ قیامت کے دن 3 چیزیں فریاد کرے گی، ایک عالم، ایک مسجد اور ایک قرآن، کہ لوگوں نے ہمیں ترک کر دیا تھا، لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم اپنا فوکس، اپنا اٹینشن، اپنی جہت، اپنی ڈائریکشن اس طرف لے کے آئیں گے کہ یہی میری زندگی کا لائے حل ہے، یہی کتاب ہدایت کے لیے مجھے نجات دے سکتی ہے، یہی کتاب مجھے ہدایت دے سکتی ہے، جب ہم اپنا سوچنے کا زاویہ چینج کریں گے، نظریہ ہم اپنا بدلیں گے، تب جا کے ہم قرآن سے متمسک ہونا شروع کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی کلپ میں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم قرآن کو شروع کریں، کیسے قرآن کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا پری ریکویزٹس ہے، کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ رسول اسلام جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے کہ میری اس امت نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا، خدایا ہمارا شمار ان لوگوں میں کر جو قرآن کے ساتھ تمسک رکھیں گے، نہ کہ ان لوگوں میں کر جن کے لیے خدا رسول اسلام خدا کی محضر میں فریاد کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔